ہیلو السلام علیکم پاکستان، میرا نام ہے فراز علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ انسانی حقوق کا تحفظ حکومت وقت کا تو ذمہ داری ہے ہی، لیکن یہ ایک ہر معاشرے کے انڈیویجول کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ میک شور کرے کہ انسانی حقوق جو کہیں پہ بھی پامال نہ ہوں۔ ہم اگر اس میں رہیں گے کہ اب حکومت کرے، پولیس کرے، ججز آ کے کریں، تو شاید ہمارا جو اپنا کردار ہے اس کو ہم بھول رہے ہیں۔ اور آج کے پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم یا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے کہ شاید بینگ این انڈیویجول، بینگ اے پاکستانی، ہم یہ بھول چکے ہیں کہ جتنی ذمہ داری انسانی حقوق کے تحفظ کی ایک پولیس والے کی ہے، ایک جج کی ہے، ایک وکیل کی ہے، یا ایک حکومت وقت کی ہے، اتنی ہی ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ ہم بھی میک شور کریں کہ ہم کسی کا حق نہ ماریں۔ اینڈ اپارٹ فرام دس، اگر ہم اس کو تھوڑا سا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ لیں تو بینگ اے مسلم شاید ہمارے اوپر تو یہ زیادہ امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ ہم انسانی حقوق کو رکھیں۔ اور پھر ہمارے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے بھی پاکستان کی بنیاد شاید انسانی حقوق کے تحفظ کو ہی دیکھتے ہوئے رکھی۔ تو بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے مسلم ہمارے کندھوں پہ زیادہ بوجھ ان سب چیزوں کا۔ اب انسانی حقوق کو لے کے آج کی ڈسکشن ہم نے ترتیب دی اور ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے منائل خان صاحبہ نے، ایکسپرٹ ہیومن رائٹس ہیں اور RSIL بہت ایک مشہور آرگنائزیشن ہے، وہ کام کر رہی ہے آن ہیومن رائٹس ڈفرینٹ اسپیکٹس پہ، اس کو کنسلٹ بھی کر رہی ہیں، وہاں پہ ان کا ایک مستقل حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں آج جوائن کیا اور ہمارے لیے آنر ہے کہ جسٹس علی نواز چوہان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سر از فارمر چیف جسٹس گیمبیا، انٹرنیشنل جج ہیں UN کے ایٹ ہیگ، اس کے علاوہ چیئرمین نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہیں، لاء کے پروفیسر ہیں۔ ہی از بیسکلی آپ بس یہ سمجھیں کہ چلتی پھرتی لاء کی کتاب ہے، آپ ان سے جتنا سیکھ سکتے ہیں اتنا ہی کم ہوتا ہے۔ سر تھینک یو اینڈ ویلکم ٹو دا شو، اور اٹس این آنر ٹو ہیو یو ہیئر۔ That's very kind. And I must say that I always say I'm here to learn. Rather than اچھا بات یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھا سٹارٹ لیا ہے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے بعد سے، کیونکہ پاکستان کا بیسک ریشنل جو تھا وہ ہیومن رائٹس ہی تھا۔ ایگزیکٹلی۔ اور قائد نے 1919 سے لے کے تا وقت ان کی وفات تک وہ ہیومن رائٹس کی بات کی، ٹریڈ یونین کے ممبر بنے، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے اور ہر گورنمنٹ کے لیے وہ ہے کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں ہیومن رائٹس کی جو کمیٹی تھی اس کے چیئرمین قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ That's very good. یعنی آپ تو وہ ایک تمدن یہاں بدلنا چاہتے تھے، اور وہ تمدن جو ہے وہ نہیں بدلا سکے کیونکہ اس کے خلاف کنسرٹڈ ایفرٹ تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو پاکستان ہے یا وہ جو آئیڈیا ہے وہ یہاں پہ نہ پھیلے پھولے۔ اور اس کے لیے یعنی میری اپنی ریسرچ ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کون لوگ تھے جنہیں پلانٹ کیا گیا وغیرہ وغیرہ، ان کے وہ سارا جو تھا۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان اسی لیے کریٹ کیا تھا نا کہ ہمارے ہیومن رائٹس ہوں، ہمارے اکنامک رائٹس ہوں۔ یہ جو آپ سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس 1966 ہے، اس سے پہلے قائد اعظم کہہ رہے تھے یہ۔ اسی طرح اکنامک رائٹس جو ہیں 1966 کے، وہ بھی اس سے بہت پہلے کہہ رہے تھے۔ یہاں تو کیونکہ جو ہمارے اس وقت کی میجورٹی تھی وہ تو ساری چیز پہ حاوی تھی، ہم لوگ غریب تھے، اور پاکستان تو ایک ایسی خدا نے فضیلت دی ہے ہمیں، اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس چیز کے لیے ہم لڑے ہیں اس کو یہاں ہم کیوں نہیں قائم کر سکے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ لیکن میں آپ یہ عرض کر دوں، مجھے خوشی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ کانشیس ہیں اس بات پہ اور ذکر آتا رہتا، لیکن جب تک یہ چیز پرمیٹ نہیں ہوتی نیچے اور ایک ایتھوس نہیں بدلتا تو تب تک وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ کیونکہ ایک آدمی اکیلا جا رہا ہے سڑک کے اوپر پیسے لے کے، تو دوسرا آدمی جو ہے دیکھ رہا ہے کوئی وٹنس نہیں تو ہی میں کل ہم، لیکن کون چیز اسے روکتی ہے؟ تو وہ ایک خدا کا ڈر ہے، کانشیس ہے اس کے دوسرے کے رائٹس ہیں۔ میں نے بعض ملکوں میں، سنگاپور میں مثلاً میں نے دیکھا ایک آدمی بیگ فل آف منی لے کے جا رہا تھا اینڈ ہی ہیڈ نو وری، یعنی یہ اس طرح۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بتائے ہوئے رستے ہیں،
اور نفرت جو ہے وہ نہیں کرنی, ہیٹ ہے نہیں. وہ عورت ان کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی تو پھر بھی گئے اسے پوچھنے کے لیے. اس کے بعد یہ ہے کہ اس پہ ایک چیز میں ایڈ کرتے جاؤں یہاں پہ, دا پوائنٹ از کہ ہیٹ تو ہے ہی ہے, بٹ دیکھیں وہ عورت بیمار ہوئی, وہ اس کا ہیومن رائٹ تھا, وہ اس کا حق تھا کہ وہ جا کے پوچھیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا کہ بھائی یہ بھی حق ہے, حقوق ہیں, اس کو بھی پورا کرو. آپ نے بہت اعلیٰ کہہ دیا, یہ بہتر ایلیسوڈیٹ کر دیا, بالکل ایسی بات ہے. اب اسی طرح آپ دیکھ لیجئے حضرت علی کا اپنا واقعہ کہ وہ خیبر, وہ جگہ بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے, جب میں مدینہ منورہ میں تھا تو ہمیں لے گئے تھے خیبر, تو دیکھیں اس کو مارنے لگے, اس بندے کو اس کے اوپر چڑھ گئے تو اس نے تھوک دیا اور آپ نیچے اتر آئے کہ نہیں اب پرسنل ہو گئی ہے بات, میں بالکل اب نہیں کروں گا, اٹس اے پرسنل میٹر ناؤ, اٹس ناٹ کہ میں کسی کریڈ کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ اب دیکھیں تلوار کتنے دور رہ گئی ہوگی چیسٹ سے, لیکن ہی دین گاٹ اپ, اتنے کانشیس تھے اور اتنا. تو جو ہے نا مسلمان ہونا ویسے مشکل کام ہے جو اصل بات ہے, اور یہ جو ہمارے رائٹس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اس کا ذکر ریچولسٹکلی زیادہ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو دیکھیں کہ اس کی اسپرٹ کیا ہے چیزوں کی. ٹرو سر, تھینک یو, گڈ ایڈیشن سر. یہ there were certain things that I didn't know about قائد اعظم محمد علی جناح کہ وہ اس پارٹ تھے اس کونسل کا, اور بہت انلائٹمنٹ تھی یہ بھی میرے لیے. میم کمنگ ٹوورڈز یو, جسٹ اے بریف اسٹارٹ, مجھے صرف یہ بتائیں کہ بینگ اے پاکستانی, کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ ہم لوگوں نے یہ ملک لیا ہی رائٹس کے لیے تھا, یہ وہ پرابلم تھی جو ہمارے فور فادرس تھے وہاں پہ انہوں نے فیس کی, ہم نے ان سے ملک الگ کیا اس لیے تاکہ ہمیں رائٹس مل سکیں, وہ ہیومن رائٹس مل سکیں. اینڈ اپارٹ فرام بینگ اے پاکستانی, بینگ اے مسلم, ہمارے دین کی, اسلام کی پوری بنیاد ہی شاید ہیومن رائٹس پہ بیس کرتی ہے کہ چاہے وہ کسی بھی رنگ نسل سے ہو, چاہے وہ کسی بھی ذات پات کا ہو, اس کو اس کے رائٹس ملنے چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی جینڈر ہو اس کو بھی ملنے چاہیے. کوئک ورڈ آن دس اور پھر ہم آگے اس کو لے کے چلیں ٹاپک کو. نہیں, آئی ایبسلیوٹلی اگری ود جو آپ دونوں نے بات کی ہے, وچ از دا سینٹرل فیچر آف ہیومن رائٹس ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ ان آر ریلیجن ایز ویل. دونوں چیزوں میں اس کو بہت اہمیت دی گئی ہے. ہماری کانسٹیٹیوشن کا کارنر اسٹون ہے ہیومن رائٹس, فنڈامنٹل رائٹس. ہماری آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا لا نہیں بنایا جا سکتا وچ کانٹروینس دیز ہیومن رائٹس. اور جہاں مردوں اور عورتوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہمارا آرٹیکل 25 ہے جو کہتا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈیل ود مین اینڈ ویمن ایکولی. انفیکٹ ہماری تو آئین اس سے آگے جاتی ہے, وہ تو افرمیٹیو ایکشن کی بات کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ جہاں آپ انفیکٹ ایسے قانون ہونے چاہیے جو عورتوں کو ایٹ لیول لے کے آئیں, ایٹ پار لے کے آئیں مردوں کے لیے, وچ کوڈ ان سم سچویشنز مین کہ آپ کی لیجسلیشن ہو وچ از گیئرڈ جسٹ ٹورڈز ویمن, ٹورڈز گیونگ دیم پروٹیکشن اینڈ ٹو گیونگ دیم. اس میں چھوٹا سا ایک سوال یہاں پہ بنتا یہ ہے, قانونی طور پہ اس چیز کو کیوں انفورس کرنا پڑے کہ عورتوں کو ان کے رائٹس دیے جائیں, ان کو ایکول ٹریٹمنٹ ملے, جبکہ ہمارا اسلام, ہمارے فور فادرس, ہماری بیسس ہی شاید اس پہ تھی کہ ہم نے ایکول رائٹس دینے وومن کو بھی, عورتوں کی رسپیکٹ, ان کے رائٹس ان کو دینا, یہ تو زیادہ ایمفسائز کرتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں قانون بنا کے کیوں کرنا پڑا؟ یو تھنک ایز اے سوسائٹی دیر از سم تھنگ لیکنگ, ہماری سوسائٹی میں پرابلم ہے کچھ اس طرح کا؟ آف کورس ہماری جو تھوڑے سے ہمارے پیٹریارکل نارمس ہیں, ہماری جو مسوجنی ہوتی ہے, دیز آر آل ایشوز جو ہمارے, آلدو وی ہیو لاز ان پلیس, آلدو ہماری آئین ہے ہمارے سامنے, ہمارے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس پورا ایک کارپس آف لا ہے ادھر وچ ایگزسٹس آن اینڈ وچ ریلیٹس ٹو نان ڈسکریمنیشن. پرابلم آتی ہے کہ جب ہم لوگ گھروں کے اندر ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں, جب ہم ایک بہت گراس روٹ لیول پہ ایک بیٹی اور بیٹے کے بیچ میں فرق کرتے ہیں, ہم بیٹے کے اس پہ جا کے مبارکباد دیتے ہیں, اور جب بیٹی ہوتی ہے تو ہم افسوس کرتے ہیں. آئی تھنک دس از ویئر اٹ اسٹیمس فرام. ہم لوگ جس طرح اب کافی آج کل ریپ لاز کی بات ہو رہی ہے, اینڈ اس پہ آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو سے کہ وائل ہم نے کافی لیجسلیٹ کیا ہوا ہے اس کے اوپر, ہماری 2016 میں امینڈمنٹس آئی تھیں NRCRPC, NRPPC, جو ڈیتھ پینلٹی کی بات ہے وہ بھی اس ہمارے لا کے اندر ہے, اسپیڈی جسٹس کی بات ہے وہ بھی لا کے اندر ہے. بٹ پرابلم از کہ وی نیڈ ٹو مور دین فوکسنگ آن واٹ دا پنشمنٹ از, آئی تھنک وی نیڈ ٹو فوکس آن اینڈنگ ریپ کلچر اینڈ اینڈنگ دا جو سوسائٹل کچھ ہمارے نارمس ہیں, ہمیں ان کو چینج کرنا ہوگا. ہم جس طرح عورتوں کو دیکھتے ہیں ہم نے وہ چینج کرنا ہے. ہم نے جس طرح جو ہم ڈسکریمنیشن کرتے ہیں آن اے ڈیلی بیسس, جو ہم لوگ ایک رسپیکٹ عورت کو دیتے یا نہیں دیتے, دیٹ از واٹ نیڈس ٹو بی چینجڈ. اینڈ آئی تھنک جب ایز اے سوسائٹی ہم لوگ اپنا یہ والی بنیاد سیدھی کریں گے تو ہم لوگوں کے لاز کی امپلیمنٹیشن بھی بہتر ہوگی. True. It's a very important topic, rape culture, and there has been a rise to it. ہم دیکھ رہے ہیں کہ unfortunately ہماری سوسائٹی میں شاید تھوڑا ایک ٹرینڈ towards this is more.
اور انہوں نے بہت ایک اچھی بات یہ کی کہ رادر دین ہم اس پہ ایمفسائز کریں کہ پنشمنٹ کیا ہوگی, اس کی سزا کیا دیں, کڑی سے کڑی سزا دیں, ہم اس کے گراس روٹ لیول کو ختم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ واٹس یور ٹیک آن دس؟ کویشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک میں انڈرسٹینڈ نہیں کروں گا قرآن حکیم کو. اچھا, اب قرآن حکیم لاء کی کتاب بھی ہے اور وہ جو ہے وہی بھی ہے وچ از ہسٹری, اور وہ جو وہ اچھا تو اس میں آپ کو ساری ہسٹری اٹیچ ہو جاتی ہے. اگر آپ دمبیوں کا قصہ لے لیں, فلانا لے لیں, حضرت داؤد کے وہ جو خاتون والا قصہ لے لیں, حضرت سلیمان کی والدہ کا وغیرہ, تو قرآن کو جب تک سمجھیں گے نہیں. اب ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ صرف نماز پڑھ لینی کافی ہے, دس از ناٹ انف. اور سورہ البقر کی جو ایک آیت ہے 177 وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی غرض نہیں تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو, مجھے تو غرض یہ ہے کہ تم راست باز ہو, تم لوگوں کے حقوق قائم کرتے ہو, ماں باپ بچوں کا خیال رکھتے ہو اور تکلیف میں ثابت قدم رہتے ہو, تو پھر تم مسلمان ہو. تو مسلمان ایک کانٹریکٹ ہے خدا کے ساتھ, لیکن اس کا انڈرسٹینڈ کریں تو یہاں پہ جو ہے جب تک کہ آپ اپنے امام کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو یہ چیزیں پرمیٹ کیسے ہوں گی؟ 5 وقت نماز پڑھنے والے لوگوں کے دماغ میں جو صحیح میسیج ہے اسلام کا وہ کیسے جائے گا؟ اب میں نے دیکھا ہے کہ کیونکہ میں مختلف کنٹریز میں رہا ہوں باہر بھی, میں نے دیکھا ہے کہ موراکو کا بیسٹ اگزامپل ہے جو وہ امام اپنا پڑھاتے ہیں. امام ہونا جو ہے وہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے. تو یو کین جسٹ امیجن, اور وہ پھر امام کی بات لوگ سنتے ہیں, جو پھر اسی طرح وہ رتبے امام کے جو ہمارے چاروں سکول کے امام ہیں یا اپنے امام جعفر صادق اور یہ سب لوگ ہیں, یہ کوئی معمولی لوگ تھے. یعنی آپ اندازہ لگائیں یہ اپنے اگزامپل سے لوگوں کو ٹیچ کرتے تھے. ممبر کی اپنی ایک وہ ہے پاور ہے, ایک رائٹ ہے اس کا, اینڈ دیٹ ہیز ٹو ڈو ود رسپانسبلٹی ایز ویل. اس کی اپنی رسپانسبلٹی بھی بہت زیادہ ہے. دوسری بات ہے جناب کہ ممبر پہ اگر کھڑا ہو وہ آدمی جس کے دل سے احترام ہو تو سب جھک جاتے ہیں اس کی بات پر. یہ تو نہیں ہے کہ جی آپ کہیں اور کریں کچھ اور پھر ڈیبل کریں پالیٹکس میں اور پھر لوگوں کو نصیحت کریں موریلٹی کی. یہ چیزیں نہیں چلیں گی. اس لیے وی ہیو ٹو کریکٹ آور سیلوز. اور ان میں اور ہمارے ہاں جیت علماء اتنے ہیں جنہوں نے یعنی ہمیں روشناس کروایا ہے اس سے, جس میں مودودی صاحب بھی ہیں, ابوالکلام آزاد بھی ہیں, باقی مختلف بڑے ہمارے سینٹس ہیں یہاں پہ. تو جب تک اچھا اب سینٹس کی لائف کو لوگ کاپی کرتے ہیں, دیکھیں نا, تو وہ پھر اب کئی سینٹس ہیں وہ پڑھے ہوئے بھی نہیں ہوتے لیکن اس کی لائف کو کاپی کرتے ہیں لوگ. اس میں مطلب مذہب کا بھی ڈیفینیٹلی بہت بڑا رول ہے, ممبر کا بھی رول ہے, بٹ آئی گیس انڈیویجولی جو پیرنٹس ہیں, پیرنٹنگ ہے یا گھر کے اندر جو ایک ایٹماسفیئر دے رہے ہیں بچوں کو آپ ریز کرنے میں, اس کا بھی ایک بہت بڑا کلیدی کردار ہے. ان ڈسکرمنیشن جو ہو رہی ہیں, جس طرح منائل صاحبہ نے بھی بات کی کہ وہ ایک کلٹیویٹ ہو جاتا ہے بچپن سے اور پھر آٹومیٹکلی وہ آگے جا کے پرابلم کریٹ کرتے. ول کم بیک ٹو دس ٹاپک. اچھا نہیں, ایک سیکنڈ میں اینڈ کر دوں, معافی چاہتا ہوں. جی. دیکھیے ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ لیں, حضرت فاطمہ کے لیے وہ جب بھی آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے. یہ ان کی ڈاٹر تھی, یعنی دس از, یہ انہوں نے گھر میں پیدا کی تھی چیز کہ شی از مائی, کھڑے ہو جاتے تھے. دی پروفٹ, دس شوز دا رسپیکٹ بیسکلی. نہیں, دس شوز دا رسپیکٹ. سورہ النور میں جو حقوق ہیں عورتوں کے وہ ہیں, ہم تھوڑا سا اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہے ہیں. کریکٹ, آئی ایگری ود دیٹ سر. میم کمنگ ٹو ورڈز یو, ہم نے بات کی کہ عورتوں کے حقوق کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم نے ریپ کلچر کی بھی بات کی, وہاں پہ پرورش چڑھی, اور آپ نے اس میں بہت امپورٹنٹ بات یہ شو کی کہ دا وے یو ٹریٹ, جس طرح ہم عورتوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں اپنی سوسائٹی میں, اس کو بہتر کرنا پڑے گا. اور اگر ہم اس میں دیکھیں تو آج کل کے دور میں ان دس 20th century جو سب سے بڑا پرابلم ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے بہت چیزیں اچھی بھی لے کر آئے, اویئرنیس بھی کریٹ کی, لیکن وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ سائبر بلنگ ایٹ لارج, اینڈ ان پرٹیکولر اگر ہم بات کریں ہماری ایشین اسٹیٹس جو ہیں ان کے اندر زیادہ پرابلم جو آیا, دیٹ واز ٹو ڈو ود سائبر بلنگ ٹورڈز وومن.
جی. تو اس کے ریلیٹڈ کوئی لاز وہ تھوڑا ذرا اس کے بارے میں اگر ہمیں بتائیں. اس کے اوپر تو آف کورس وی ہیو دا پریونشن اگینسٹ الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کی وہ آئی تھی, اس کے اندر ابھی رولس بھی بنے ہیں, بٹ ابھی آئی تھنک واٹ از اے ویلکم ایڈیشن از آلسو دا پروٹیکشن آف ڈیٹا ایکٹ دیٹ وی ہیو, جو بل بنا ہے 2020 کا. In relation to cyber bullying or cyber harassment, this is something which is criminalized under PICA 2016, but of course اس میں ابھی بہت in fact last week ہی, in this week only, I read about this case which was all over social media about this girl who was being threatened and harassed by I think a colleague or a class fellow of hers, and اس کو میسیجز بھیجے ہوئے تھے, اس کی امی کو میسیجز بھیجے ہوئے تھے, اس نے اس چیز کو رپورٹ بھی کیا تھا. Unfortunately that person was out at large, اور وہ پھر بھی اس کو وہ میسیجز بھیج رہا تھا, اس کو ویڈیوز بھیج رہا تھا, اینڈ اب آئی تھنک ناؤ دے ہیو ٹیکن نوٹس آف دس. سو آئی تھنک وہ ٹائم تھوڑا یہ بھی ہو گیا کہ جب تک سوشل میڈیا کے اوپر ایک اپرور نہیں ہوتا تو کیسز کو اتنا سیریسلی نہیں لیا جاتا. اینڈ آئی تھنک ادھر واٹ آئی لائک ٹو ٹائی دس ٹو دا پوائنٹ آن رپورٹنگ, کہ ہماری جو رپورٹنگ میجرز ہیں اس کو ہم لوگ کو, جو ہمارے فرسٹ رسپونڈرز آتے ہیں ان کو ہم نے سینسٹائز کرنا ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس لا ہے, آپ کے پاس سائبر بولینگ, سائبر ہراسمنٹ آف دا ورک پلیس, آپ کے ریپ لاز آر آلسو ویری کمپریہنسو, بٹ واٹ دا پرابلم از کہ جو آپ کے رسپونڈرز آتے ہیں, جو آپ کی رپورٹنگ میکینزم ہوتا ہے does not cater to women, is not sensitive enough to cater to the needs of women جو اس ٹائم پہ are traumatized, جن کے اوپر مطلب جو اس ٹائم پہ obviously ایک psychological trauma سے گزر رہی ہوتی ہیں. we'll continue with this. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک میں سوال میم مناہل کے لیے چھوڑتا جا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ بینگ اے وومن, اور انہوں نے بھی فیس کیا ہوگا, اور باقی ہماری جو یہاں پہ دیکھ رہی ہیں خواتین اور بچیاں بیٹھی ٹی وی کو دیکھ رہی ہیں, اس وقت ہمارے پروگرام کو دیکھ رہی ہیں, انہوں نے بھی یہ ڈیلی لائف میں فیس کیا ہوگا کہ جب آپ کو سائبر بلنگ, مطلب آپ کو کوئی بار بار میسیجز کر رہا ہے, آپ کو بار بار ان باکس کر رہا ہے کسی چیز کو, آپ کو فون پہ میسیجز بھیج رہا ہے, کالز کر رہا ہے, انوانٹیڈ آپ کو ریکویسٹس بھیجے جا رہا ہے, اس کیس میں ایک عام شہری کے پاس کیا رائٹس ہیں, کہاں جا سکتے ہیں, کن دروازوں کو کھٹکھٹائے گی وہ جا کے, یہ سب کچھ پوچھیں گے لیکن بریک کے بعد. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین. اچھا میم, اب جانے سے پہلے ہم لوگوں نے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ایک عام پاکستانی کے ساتھ پرابلم, ایک عام عورت کے ساتھ پرابلم یہاں پہ ہمارے سوسائٹی میں کیا ہے. فیس بک پہ اکاؤنٹ اپنا بنا لیا, بے شک اس بیچاری نے تصویر بھی نہیں لگائی ہوگی جی, اور اس کے اوپر اس کی ایکٹیویٹی بھی اتنی زیادہ نہیں ہوگی, بہت لمیٹڈ ہوگی, لیکن ایک رینڈم بندہ اس کو بار بار میسیجز بھی کرے گا, فرینڈشپ ریکویسٹ بھی بھیج رہا ہے, کالز بھی آ رہی ہیں, یا ہمارے فونس پہ بھی اسی طرح ہوتا ہے. اگر آپ کا نمبر ہے اور آپ نے کہیں جا کے خدا نہ خواستہ کہیں آپ نے دے دیا ہے بیوٹی پارلر پہ یا کسی بھی درزی کے پاس دے دیا ہے, تو پھر وہاں سے انوانٹیڈ کالز, انوانٹیڈ میسیجز کی ایک قطار بن جاتی ہے. اس سچویشن میں ایک عام عورت کس دروازے پہ جا سکتی ہے, کہاں کھٹکھٹا سکتی ہے, اس کے کیا رائٹس ہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا سب سے پہلا تو یہی جو پریونشن اگینسٹ الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے وہ آپ کو کہتی ہے کہ آپ ایف آئی اے کے پاس چلے جاؤ, ان کا سائبر کرائم سیل بھی ہوتا ہے, یو کین رپورٹ دس کیس دیر. اور میں اپنے جو بھی ویورز ہیں, جو لڑکیاں سن رہی ہیں, جو بچیاں سن رہی ہیں, میں ان کو ہمیشہ یہ کہوں گی کہ ایون اف اٹ از دا اسمالسٹ انسٹنس, اف اٹ میکس یو, اگر آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ ہراس ہو رہی ہیں, اگر آپ انکمفرٹیبل فیل ہو رہی ہیں, اگر آپ کو لگ رہا ہے کوئی آپ کو اسٹاک کر رہا ہے, آپ پلیز رپورٹ کرو. آپ اس کو جو ہے, بیکاز جب آپ رپورٹ کرو گے تب وہاں سے ہی کیس چلے گا اور آگے جو ہے اس کو کوئی سزا مل سکے گی. ود ان اے ورک کلچر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ میسیجنگ ہوتی ہے, کبھی کبھار ان اپروپریٹ میسیجز بھیج دیتے ہیں, کالیگز بھیج دیتے ہیں, باسز بھیج دیتے ہیں. اس کے لیے بھی پوری ہمارا ایک لا ہے جو کہتا ہے کہ ایک امبڈس پرسن بیٹھا ہے, وہ اسی لیے بیٹھا ہے کہ اگر اس طرح کی کیسز آف ہراسمنٹ ہوں تو وہ انہیں سنے. ہر آرگنائزیشن کے اندر دیر از اے ریکوائرمنٹ کہ ایک انکوائری کمیٹی بیٹھی جائے جس کے اندر ایک عورت کا بھی ہونا بہت ضروری ہے. اس کے پاس آپ جائیں, آپ اپنی کمپلینٹ لے کے جائیں کہ مجھے یہ اس طرح کے میسیجز, اٹ ڈزنٹ ایون ہیو ٹو بی ان اپروپریٹ, بٹ اف اٹ میکس یو فیل انکمفرٹیبل, اگر آپ کو کوئی رات کے وقت میسیج کر رہا ہے, اگر آپ کو کوئی ریپیٹڈلی میسیج کر رہا ہے, تو آپ جو ہے اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ووڈ ارج ایوری ون کہ آپ ضرور جو ہے اس لا کا فائدہ اٹھایا کریں, یوز کیا کریں. اویئرنیس کریشن بھی تو ایک بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان کے اندر. شاید پرابیبلی ہماری 90% عوام کو, پاپولیشن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے لاز ایگزسٹ کرتے ہیں. اور اس طرح سے آپ سے سوال میں یہ کروں گا کہ پیرنٹل رول آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ جب ایک بچی ہے وہ بیٹھی ہے, اس کے بھی حق ہے, وہ بھی جا کے فیس بک پہ اگر دیکھ رہی ہے, انٹرٹینمنٹ ہے وہاں پہ, یا کوئی بھی سوشلی کنیکٹ ہوتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ میں, تو شی ہیز ایوری رائٹ ٹو ڈو دیٹ.
پیرنٹل رول کہاں پہ آ جاتا ہے اس کے اندر؟ تھوڑی سی ڈائگریشن یہ ہے کہ یہ جو کچھ ذکر ہو رہا ہے یہ اربن چیز ہے. گاؤں ہماروں میں یہ چیزیں اتنی نہیں ہوتی. اس میں ایک سوسائٹی انٹیکٹ ہے. وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ شکایت کر سکتے ہیں. اس کا نعم البدل یہ ہے کہ ہم اپنے لوکل گورنمنٹس کو فعال بنائیں تاکہ ان کے پاس یہ اختیارات ہوں اور امیجیٹلی ایک آدمی انہیں اپروچ کر سکے, بجائے کہ جی سائبر کرائم, FIA, فلانا, وہ تو مائنڈ باگلنگ چیزیں ہیں. اور اس کے بعد پھر سائبر کرائم اٹ سیلف از مائنڈ باگلنگ کہ کیا کرنا ہے اس میں, کون سی چیز ٹھیک ہے, کون سی ڈیفیمیشن ہے, کون سا فلانا ہے. تو ہم اپنی سوسائٹی کو درست نہیں کر رہے, اور اس کا یہی ہے کہ ہم گراس روٹ لیول پہ اسٹرینتھن کریں سوسائٹی کو اور اس کے نارمز کو. اب میں دیکھتا ہوں کئی دفعہ لاہور جاتے ہوئے کہ عورتیں جو ہیں بغیر دوپٹہ کیے ہوئے بھی پیڈی فیلڈز میں کام کر رہی ہوتی ہیں. اور دیکھیے ٹھیک چل رہا ہوتا ہے, کوئی کسی زیادہ تو ہم نہیں سنتے, کیونکہ ایک ریمیڈی امیجیٹلی اسے مل جاتی ہے. اگر کوئی چھیڑے چھاڑے کچھ کرے تو امیجیٹلی اس بندے کو بتائے گی اور ایک نارم قائم ہوگا. اچھا, اربن ہمارا جو ہے سارا یہ بڑی آرٹیفیشل سوسائٹی بن گئی ہے. ہم ویسٹ کو کاپی کرتے ہیں اور اس کی اچھی چیزوں کو کاپی نہیں کرتے. اب دیکھیں, ایک دفعہ میں اور میری وائف ہم جو تھے باہر سے آ رہے تھے ایمسٹرڈیم اپنا ہیگ میں, تو سردیوں کا دن 2 بجے صبح, تو یعنی نکریں پہنی ہوئی عورتیں جوان بائیسیکل پہ جا رہی ہیں. بھائی کسی کی مجال ہے کہ کوئی چھیڑ جائے یا بات کر جائے, کیا وجہ کیا ہے؟ ایکسپوجر ان کا بھی ہے, سب چیز ہے, وائی؟ تو دیر سم تھنگ رانگ ہیئر جو کہ ہمیں ایڈریس کرنا ہے. اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. یعنی لاس سے محض چیزیں نہیں ٹھیک ہوتی, آپ کو اس کے لیے ایک ایتھوس ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اور وہ ایتھوس مثلا ایک خاتون جائے گی اپنے باپ کے سامنے تو دوپٹہ پہنے گی, ہم مسجد میں جائیں گے تو جوتے اتار کے جائیں گے. ایک نارم ہے, کوئی اس کے لا تو نہیں لکھا ہوا کہیں. سر آپ نے یہاں پہ بہت اچھی بات کی, اور پیرنٹل رول بھی یہاں پہ آ جاتا ہے, اور آپ نے کہا جی اس کو ریمیڈی وہیں پہ ملنی چاہیے. آئی ایگری ود دیٹ. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پیرنٹل رول اینڈ ریمیڈی کی, تو ایک بہت کامن پرابلم ہمارے یہاں پہ ڈپرائیونگ دا وومن فرام پراپرٹی رائٹس. مطلب جو اس کے پراپرٹی رائٹس ہیں وہ بیٹیوں کو ٹرانسفر نہیں کرنے, بیویوں کو نہیں دینے. ہم یہاں پہ شاید بیویوں کو پھر دے دیتے ہیں انڈر پریشر آ کے, لیکن بیٹیوں کو اور بہنوں کو ان کے رائٹس دیتے ہوئے ہم لوگ جو ہیں وہ شاید تھوڑا گھبرا جاتے ہیں. تھوڑا سا اگر صرف آپ یہاں پہ بریفلی بتائیں کہ ایک بیٹی کے یا ایک بیوی کے یا ایک بہن کے کیا کیا رائٹس ہیں پراپرٹی میں. دیکھیے سورۃ النور اس پہ ہے جس میں رائٹس جو ہیں وہ ڈٹرمنڈ ہیں. اور کیونکہ ہم اوتھ لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں قرآن کو فالو کرنا ہے, جو نہیں فالو کرتے وہ غلط ہے بات. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں فیوڈل سوسائٹی ہے. فیوڈل سوسائٹی جو ہے کیونکہ زمین وغیرہ ہوتی ہے بہنوں کے نام, تو ان کو پھر کیا کرتے ہیں جی قرآن شریف کے ساتھ شادی کروا دیتے ہیں. یہ ایک نئی فکشن یہاں پہ ہے, unfortunately, which is not allowed in Islam. اس کے بعد جہاں حق مہر کا تعلق ہے اس میں محض کانٹریکٹ نہیں ہوتا بلکہ ایک گارنٹی ہوتی ہے اس کے سیف گارڈ کے لیے. پھر بچیاں جب ہوتی ہیں, بچیوں کو یہاں اتنا پسند نہیں کرتے سارے لوگ, یہ عربز بھی نہیں کرتے تھے وغیرہ, لیکن اسلام نے اس کو سارے کو چینج کیا. لیکن کوشچن تو یہ ہوتا ہے جو ان کے رائٹس ڈٹرمنڈ ہیں وہ دیے جائیں. سر وہ کیا کیا رائٹس ہیں جی کس وہ رائٹس کیا کیا ہیں؟ دیکھیے پراپرٹی رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں اس میں کیا ہے پرٹیکولر؟ جی دیکھیے, ڈاٹر گیٹس اے پرٹیکولر شیئر, وائف کو ملتا ہے ایک پرٹیکولر شیئر, ہسبینڈ کو ملتا ہے پرٹیکولر شیئر اگر ڈیتھ ہو جائے, ماں کو ملتا ہے, وہ جو بردرز سسٹرز علیحدہ سپریٹ ہوتے ہیں ان کو سب کو, یعنی سارا ایک مفصل چیز ہے جو کہ اس میں ملتی ہے اور اس کا ریشنل بھی ہے. اچھا, اس میں مجھے ایک چیز اور بھی بتائیے گا. ایک کانسیپٹ یہ بہت بڑا ہے کہ کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کو تعلیم دے دی تھی, اس کو یونیورسٹی میں پڑھایا, اتنے لاکھ خرچ کیے اس کی تعلیم پہ, کیونکہ میں نے اس کی شادی پہ اتنے لاکھ خرچ کر دیے, اتنا سونا دے دیا, بینگ اے فادر, بینگ پیرنٹس,
اب جو باقی کی پراپرٹی ہے اس پہ اس کا رائٹ نہیں ہے, اب یہ میرے بیٹوں کی طرف جائے گی. کیا یہ واقعی میں کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے لیگلی اسپیکنگ؟ نہیں, لیگلی تو نہیں کرتا, یہ ایسے آبزرو کرتے ہیں لوگ کئی, اٹس اے پریکٹس. تو یہ صحیح ہے کیا؟ نہیں, صحیح نہیں ہے, کیونکہ وہ جو رائٹ لیگل رائٹ ہے سورۃ النور کا, وہ کیسے ابالش ہو گیا؟ دیٹ ول اسٹے. تو پھر کیا بچوں کو اور چیز نہیں ملے گی؟ یعنی دیکھنا تو یہ ہے کہ ہاؤ یو ایک لیول پہ کیسے ایکول لیول پہ آپ کیسے لے کے جاتے ہیں. تو اچھا, اب ایک میں آپ سے عرض کروں, بگن کیسے ہوتا ہے؟ شادی ہوتی ہے, اس لڑکی کا سیر ہلا دیا جاتا ہے. اب نکاح نامہ میں کالم 12 ہے, اس میں اختیار لڑکی کو خود ملتا ہے کہ وہ خلا کر لے, یعنی طلاق لڑکی دے. نکاح نامے پہ ہم لوگ ڈیٹیل میں بات کریں گے. ویل کم بیک ٹو دس, اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ ٹاپک. اور یہ وٹ آئی پرسنلی تھنک, اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہونی چاہیے اور اویئرنیس کریشن ہونی چاہیے, کیونکہ گورنمنٹ نے, کیونکہ جو آپ کی لیگل فرٹرنیٹی ہے اس نے بہت زیادہ اس کے اوپر اپنا ٹائم انویسٹ کیا ہے, اس کو بہت کلیئر آؤٹ کیا, بہت ساری جو اس میں ایمبیگوٹیز تھیں ان کو ختم کیا, لیکن شاید اویئرنیس کریٹ ابھی سوسائٹی میں اس طرح سے نہیں ہوئی. دس از سم تھنگ وی گوئنگ ٹو ٹاک ان ڈیٹیل. میں ذرا سے یہ کہہ دوں کہ اگر میں کسی شادی میں گیا ہوں اور مجھے کہیں جی آپ گواہی, تو میں کہتا ہوں اس کو سیکشن آپ نے 12 کو فل کیا ہے. We'll talk about it. Ma'am, coming to you. ڈیٹا پروٹیکشن پرائیویسی ہے ہماری, ہم نے بات کی اس کی کہ سائبر بلنگ ہے, سوشل میڈیا کے تھرو آپ کو بلی کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا بلی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کہیں جا کے اپنا ڈیٹا کہیں پہ شیئر کرتے ہیں فار اینی آفیشیل پرپز. آپ کام پہ کہیں گئی, آپ نے اپنا سی وی وہاں پہ دے دیا, یا آپ نے فارم فل آؤٹ کیا کسی بھی چیز کے لیے, اس انفارمیشن کو یوز کیا جاتا ہے ڈفرینٹ پرپزز کے لیے. تو اس ڈیٹا پروٹیکشن بل کے اندر کیا ہے, اس کو کس طرح سے ہم لوگ روک سکتے ہیں؟ وہ جو بار بار میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ جی اے سی مجھے بھیج دیں, فلانی جگہ پہ پلاٹ لے لیں, فلانا پراپرٹی ڈیلرز اور فلانی چیزیں. یہ اس کے لیے جو اب ہمارا ڈیٹا پروٹیکشن بل ہے, آئی تھنک دیٹ ڈیلز ود دس کافی کمپریہنسو طریقے سے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے, کیونکہ وہ بیسکلی کہتا ہے کہ یہ جو کمپنیز ہوتی ہیں یا یہ جو کوئی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, ہاسپٹلز ہوتے ہیں, یہ جو ہمارا ڈیٹا ریٹین کرتے ہیں, سم تھنگ ایز سمپل کہ ہمارا نام اور ہمارا جو نمبر ہوتا ہے وہ اگر ریٹین کرتے ہیں تو ان کو ایک ٹائم لائن کے بعد اس ڈیٹا کو اریز کرنا ہوتا ہے, اینڈ کہ یہ صرف وہ ڈیٹا لے سکتے ہیں جن کے ان کے پاس فارمل آتھرائزیشن ہو. سو ان آرڈر ٹو گیٹ کسی کا نمبر, نام وغیرہ, آپ کو ایک آتھرائزیشن لینی ہوگی فرام دا اتھارٹی. تو یہ آئی تھنک از اے ویری ویلکم اسٹیپ ان دیٹ ڈائریکشن, بٹ آبویسلی یہ ابھی تک پاس تو نہیں ہوا. سو لیٹس سی کہ انشاءاللہ جب یہ آتا ہے تو آئی تھنک دس ول بی اے ویری یوزفل پارٹ آف آر لا ٹو انشور کہ لوگوں کی رائٹ ٹو پرائیویسی جو ہے وہ ہم پروٹیکٹ کریں. جو ایک ڈو یو تھنک دا کرنٹ گورنمنٹ ٹیکنگ آل دس اسٹیپ, یہ سارے کے ساری چیزیں کر رہی ہے, یہ شو کرتی کمٹمنٹ کرنٹ گورنمنٹ کی کہ یہ تھوڑا ذرا سیریس ہیں کمپیریٹیولی پریڈیسیسر سے جو ہمارے پرانے تھے, ان سے تھوڑا ذرا زیادہ کمپیریٹیولی سیریس ہیں ریلیٹڈ ٹو ڈیٹا پروٹیکشن اینڈ وومن رائٹس وغیرہ؟ آئی تھنک پرو ویمن لیجسلیشن تو آئی ہے اوور دا پاسٹ ایئرس. پہلے جو ہمارا میجر ایک اوور ہال ہوا تھا اپنے لیگل فریم ورک میں ریلیٹنگ ٹو ویمن, وہ تو 2016 میں ہوا تھا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی سو کہ کے پی میں کافی انہوں نے قانون سازی کی تھی, اینڈ دیٹ واز دا کرنٹ گورنمنٹ جو جب کے پی میں تھی تو انہوں نے کافی پرو ویمن لیجسلیشن پاس کی تھی. ابھی جو میں نے آئی تھنک جو ایک اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس طرح دیکھتے ہیں جو ہماری منسٹر آف ہیومن رائٹس ہیں, شی از اے وومن. وی سی کہ جو منسٹری آف ہیومن رائٹس اگر آپ ویسے بھی دیکھیں تو وہاں عورتوں کی کافی ریپرزنٹیشن ہے. اسی لیے جس طرح ان کا سٹانس جو ہے آن ابھی جو کرنٹ افیئرس جو کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں, ریپ ایشوز وغیرہ, یا ان کے اوپر جو ہماری منسٹر کا سٹانس ہے از اے ویری پرو ایکٹیو سٹانس آئی ووڈ سے, اینڈ ون جو تھوڑا سینسٹیو ہے ٹو دا نیڈس آف اینڈ سینسٹیوٹیز آف ویمن. تو زیادہ بہتر ہے کمپیریٹیو. یو آر سیٹسفائڈ ود دا کرنٹ گورنمنٹ سٹانس, اور وہ جو کر رہے ہیں اٹس اے گڈ انیشیٹو, چیزیں پازیٹیو ڈائریکشن میں ہیں کمپیریٹیولی, دیٹس گڈ. اچھا سر, اب سے ایک سوال اور میں کرتا جاؤں. آپ نے بات کی, اب ہم نکاح نامے پہ تو ڈیفینیٹلی وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, اور دس از امپورٹنٹ ایشو, ہم یہ پوری ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ایک بہت بڑا جو ایشو ہمارے پاکستان میں لوکل سوسائٹی میں آتا ہے, دیٹ از ٹو ڈو ود وائلنس, جو ہمارے یہاں پہ ایک بہت عام ہو چکی ہے انفارچونیٹلی چیز. جو شوہر ہے گھر کے اندر, ڈومیسٹک وائلنس ہے, وہ تشدد بیوی پہ بھی کر رہا ہے, وہ تشدد بچوں پہ بھی کر رہا ہے, فرسٹریشن کہیں اور نکل رہی ہے, وہ رائٹس نہیں دے پا رہا اس کو پورے. ہم لوگوں نے لیجسلیشنز بھی دیکھیں کہ بہت زیادہ ہوئیں اس کو لے کے, لیکن شاید وہ اتنی افیکٹو نہیں رہیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کریں. یہ جوائنٹ فیملی سسٹم
رومنز کے زمانے سے پیٹرا پوٹیسٹیا ہوتا تھا کہ ایک آدمی اسٹرانگ ہوتا تھا فیملی میں جو کہ گائیڈ کرتا تھا فیملی کو اور پنش کرتا تھا لوگ. وہ ہمارے ہاں کافی حد تک چیزیں اربن میں ٹوٹ گئی ہیں. گاؤں میں ہیں کہ وہ ایک بزرگ ہوتا ہے, اس کے پاس جاتی ہے, رشتہ دار بھی ہوتی ہیں, شادی ادھر ادھر ہوئی. تو یہاں پہ وہ لحاظ شہر میں, کیونکہ شہر کا تمدنی فرق, آپ کو پتہ نہیں نیبر کون ہے, لحاظ کون کرے گا کون نہیں کرے گا. اب مجھے یاد ہے کہ پچھلے دنوں میں مجھے امریکہ سے ایک خاتون پوچھ رہی تھی میں یہ کیا کروں. میں نے کہا اپنی کمیونٹی کو اویئر کرو کہ تمہارے ساتھ تمہارا خاوند کیا کر رہا ہے, تاکہ اس کا کوئی اثر ہو. تو ایک اچھی سوسائٹی ہیں ہم, اور گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے چیزوں کو بہتر کرنے میں, اویئرنیس میں, لیکن بہت کچھ کرنا ہے ابھی. There is room for improvement. اچھا, وائلنس وغیرہ میں دو کمیشن, ایک کمیشن تو ہے نا ویمن کمیشن, تو گورنمنٹ نے قائم تو کر دی. اسی طرح نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے, اس میں دیکھیں ہم نے کتنے کام کیے ہیں, اور اس کے بعد ابھی اس میں گیپ آ گیا ہے, تو اس میں جانا ہے, کیونکہ منسٹری نہیں یہ کام صرف کر سکتی. یو نیڈ پیپل جن کی ارج ہو اور ان کا پیشن ہو اور وہ ایکسپیرینسڈ ہوں اور جانتے ہوں ہیومن رائٹس کیا ہیں جا کے جگہ جگہ, اور ان کی ورلڈ ریکگنیشن بھی ہو کہ جی یہ ہیومن رائٹس سے وابستہ ہے. جیسے کہ آپ نے پیرس پرنسپل کا ذکر کیا, تو پیرس پرنسپل کے نیچے یہ چیز بنی ہوئی تھی کہ انڈیپینڈنٹ آف گورنمنٹ یہ کام کریں گی, لیکن آف کورس گورنمنٹ کو ہیلپ کر رہی ہے نا چیزیں میں کہ لا اینڈ آرڈر قائم رہے. چیزیں ہم پولیس کو بلاتے تھے, یہ کرتے تھے, ڈومیسٹک وائلنس میں ہم جاتے تھے, ہسبینڈس کو بلاتے تھے, ان کا کئیوں کا یہاں 100 آف کیسز, یہ میرے پاس ساری لسٹ ہے چیزوں کی, 4000 کیسز میں نے کیے ہیں. تو اس طرح کی چیز ہے. پھر ہمارے یہاں اور بھی پرابلمز ہیں بڑے, مثلاً تھرپارکر کا پرابلم ہی ڈیفرنٹ تھا کہ وہاں پہ وہ اسے فورس میریجز ہو جاتی تھی, کنورژنز ہو جاتی. یہ ساری چیزیں ایڈریس ہونی ہیں ہیومن رائٹس میں, اور یہ صرف گورنمنٹ نہیں کر سکتی. یو نیڈ انڈیپینڈنٹ کمیشنز کے جا کے وہ یہ کام کریں اور ان چیزوں کو سالو کریں. Implementation is more important. رائٹ سر. Implementation زیادہ امپورٹنٹ ہے ادھر لے کے. میم کمنگ ٹو ورڈز یو, چائلڈ ابیوز, اٹس بہت زیادہ ایک جسے کہتے ہیں دل دہلا دینے والا ٹاپک ہے, اور دس از سم تھنگ جو کہ مطلب اتنے مانسٹرز جو یہ کام کر رہے ہیں چائلڈ ابیوز, اس سے ریلیٹڈ کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز, لا جو ہم لوگ دیکھتے ہیں, ہماری جو ناظرین بیٹھے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ دے کین ریفر ٹو اٹ, وہ اس کو جا کے وہاں پہ کہیں پہ ان کی داد رسائی ہو سکے, ان کی سنائی ہو وہ سکے. تو ہمارے پاس آئی مین وی ہیو دا زینب الرٹ ایکٹ, پھر ہمارے پاس جو اپنی CRPC ہے اس کے اندر جو ہے پورا ایک تھوڑا سا کوئی ایکسپلین کریں زینب الرٹ ایکٹ ہے کیا؟ اس میں یہی ہے کہ جس طرح اگر کوئی بچہ اف اٹس اے مسنگ پرسنس کیس, اف اٹس اے مسنگ چائلڈس کیس, تو پھر آپ کے پاس وہ ساری انفارمیشن ہیز ٹو کم اسٹریٹ ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دے ٹیک کاگنیزنس اس کیس کی, اور پھر وہ اس کو وہاں سے اس کا فالو اپ, اس کی سرویلنس, اس کے وہاں دا فیڈرل گورنمنٹ سارٹ آف ٹیکس کنٹرول آف دیٹ اینڈ ٹیکس چارج آف دیٹ کیس. تو اس کا یہ ہے کہ دیٹس اٹس اے ویری یوزفل اسٹیپ آئی تھنک کہ اس طرح کی آپ کو قانون چاہیے. بٹ اب انفارچونیٹلی جو میں بات آئی تھنک جو آئی کیپ سیئنگ دس اگین کہ ہم لوگوں کی امپلیمنٹیشن کا ایشو ہوتا ہے. جو ہم لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اربنائزیشن ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے وی آر فادر فرام آر سوسائٹل ویلیوز. میں تھوڑا سا اس پہ ڈس ایگری اس لیے کروں گی بیکاز ہماری رپورٹنگ کا ایشو ہوتا ہے. ایون ود ان آر ولیجز ایسا نہیں ہے کہ وہاں یہ انسٹنسز نہیں ہوتے, اور یوزلی یہ انسٹنسز جو رپورٹ آئی مین اٹس رپورٹ اسٹیٹسٹکس انڈیکیٹ کہ کافی دفعہ یہ فیملی ممبرس ہوتے ہیں, یہ کمیونٹی لیڈرز ہوتے ہیں, یہ لوگ ہوتے ہیں ہو آر نون ٹو یو, اینڈ وہی آپ کے خلاف اس طرح کرتے ہیں. تو وہ جو بچہ ہوتا ہے اس کو آلریڈی اٹس آلریڈی انڈر گون سو مچ ٹراما, پھر اس کے بعد کہ وہ ہاؤ ول دے رپورٹ اگینسٹ دیئر اون فیملی ممبر. کہیں کزن ہوتا ہے, کہیں بھائی ہوتا ہے, کہیں ماما چاچا, ان سم کیسز مطلب آپ کے گرینڈ پیرنٹس بھی ہوتے ہیں. آپ کس طرح رپورٹ کرو وہ. سو آئی تھنک کہ جو واٹ وی ریئلی نیڈ ٹو ڈو, اور جو ہمیں جس چیز پہ تھوڑا فوکس کرنا ہے نا, وہ جو ایک اسٹگما آلسو وچ از اٹیچ ٹو رپورٹنگ, ایک بچوں کے اندر ہم لوگوں کو وہ ایک اویئرنیس دینی ہے کہ نیمنگ اینڈ شیمنگ, ڈو یو تھنک دس از the solution to it? in my opinion it works. مجھے تو لگتا ہے کہ کافی حد تک کافی دفعہ it does work کہ آپ کسی کو, اگر آپ کو پتہ ہے کہ کسی نے کچھ کیا, آپ ان کو نیم کرو, آپ ان کو شیم کرو. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک آپ سوشل میڈیا پہ نہیں لگاتے کسی کی تصویر اور اس کا نام آگے نہیں دیتے اور اس کے خاندان, تو
وہ اس کیس کو وہ امپورٹنس ملتی بھی نہیں ہے. بٹ آف کورس ہیونگ سیڈ دیٹ آئی اسٹل تھنک کہ آپ کو جو لیگل ایونیوز ہیں انہیں کو فالو کرنا چاہیے, آپ کو لا کے اس میں اسفیئر میں رہ کے یہ چیزیں رپورٹنگ کرنی چاہیے. بٹ اس میں یہ کہ آف کورس موسٹ امپورٹنٹ پارٹ از کہ آپ لوگوں کو سینسٹائز کرو, آپ کی یہ اویئرنیس کیمپینس ہونی چاہیے, سینسٹائزیشن کیمپینس ہونی چاہیے, پولیس کو سینسٹائز کریں, فرسٹ رسپونڈرس کو سینسٹائز کریں, لوگوں کے اوپر سے یہ اسٹگما ہٹائیں آف somebody who's جس کی اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے, جو ہم ان کے لیے ورڈز یوز کرتے ہیں ہم ان کو چینج کریں, ہم اپنی اس کو ہم اپنے جو the language that we use ہمیں اس کو بھی چینج کرنا پڑے گا. Acceptability is more important towards the victim. Of course. کیونکہ ہمارے یہاں پہ سوسائٹی میں تھوڑا پرابلم ایکسیپٹیبلٹی کا بھی ہے. یہاں پہ ہم چھوٹی سی ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جسٹس صاحب سے ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ نکاح نامے کے اندر کون کون سے رائٹس ہیں جو ایک وہ لڑکی جس کی شادی ہونے والی اس کو لازم پتہ ہونے چاہیے, وہ کون کون سی چیزیں جہاں پہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کر سکتی ہے. تو دیکھتے رہیے گا وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اور میرا نام ہے فراز علی خان. ویری امپورٹنٹ ٹاپک نکاح نامہ. ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک میئر ڈاکیومنٹ ہے اور بغیر دیکھے سائن کر دیا جاتا ہے. اسپیشلی لڑکیوں کے پارٹ پہ جب ہم بات کریں تو وہاں پہ تو ان کو شاید پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے یا آپ کے آس پاس میں بھی کسی کی شادی ہونے والی ہے تو کائنڈلی لسن ٹو دس سیشن. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ اویئرنیس کریٹ ہونی چاہیے. سر, کمنگ ٹو ورڈز یو, نکاح نامہ ایک فیمیل رائٹس کے, ہم مردوں کی تو بات کرتے ہیں یہ حق ہے, یہ حق ہے, حق مہر اور فلانا فلانا فلانا, لیکن ایک عورت کی اس کے اندر کیا رائٹس ہیں, وہ کہاں کہاں پروٹیکٹ ہو سکتی ہے, شاید اس کے اوپر کبھی کوئی بات ہی نہیں کرتا. جی عرض ہے کہ یہ ہے نا میل شوونزم اسے کہتے ہیں, لیکن اصل جو جورسپروڈنس ہے وہ تو ایکوالٹی ہے. دونوں ایک جگہ بیٹھیں گے ایک سٹنگ میں اور ہاں یا نہ کریں گے, اسے عقد نکاح کہا جاتا ہے. کریکٹ. سو اٹس اے کانٹریکٹ. جو باقی مذہب ہیں اس میں سیکرمنٹ ہے, یعنی ون مین ٹو ون وائف, یہ ساری عمر. ہمارے ہاں تو اٹس اے کانٹریکٹ, اور پھر اس کانٹریکٹ کی کنسیڈریشن ہے مہر. اچھا, اب اس میں ایک لازم ہے کہ مہر لکھا جائے تاکہ اس کی پروٹیکشن ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی رائے دے. چلیے مہر, آپ سے یہاں پہ سوال پوچھ لوں صرف چھوٹا سا, بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں پہ مہر کو کٹوا دیا جاتا ہے. ہاں نہیں, کیا یہ لیگلی پاسبل ہے؟ جی لیگلی پاسبل تو نہیں ہے اگر کوئی چیلنج کرے, کیونکہ کنسیڈریشن کے بغیر کانٹریکٹ نہیں ہوتا. اگر کوئی چیلنج اسے کر دے, لیکن لکھتے ہیں 32 روپے یا کچھ اسے, لیکن بعض اگر کاٹ دیتے ہیں تو پھر میرج میرا خیال ہے ڈیفیکٹیو ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کانٹریکٹ کنسیڈریشن کے بغیر نہیں ہوتا, کنسیڈریشن ہونی چاہیے کانٹریکٹ. بالکل. تو خیر یہ ایک ایشو ہے جسے کبھی ریز کرنا چاہیے. اچھا, اب اس کے بعد اس میں اور سیکشنز ہیں جس میں عورت کو یہ رائٹ ہے کہ وہ بھی مرد جتنی حق رکھتی ہے طلاق کا. اور ہمارے ہاں خلا کا جو کانسیپٹ ہے وہ ڈیولپ ہوا لاہور ہائی کورٹ سے, بدیعظماں صاحب نے کیا تھا بیسک اپنے ججمنٹس, زیب النساء یا زینب ججمنٹ میں. تو انہوں نے فرسٹ ٹائم کہا تھا کہ اس کا اتنا ہی رائٹ ہے جتنا کہ ہسبینڈ کا ہے, کہ اگر اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں ٹھیک کرتا تو شی کین, ہاں اس کو وہ اپنا جو مہر ہے یا کنسیڈریشن ہے وہ واپس کرنی پڑے گی. نکاح نامے کے اندر کون کون سے کلوز ہیں جن کو کیئرفلی پڑھنا چاہیے بینگ اے وومن؟ 12 اسپیشلی. نمبر 12, اینڈ واٹ از دیٹ؟ تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کر دیٹ از اٹ کہ ڈو یو اپنے آپ کو تفویض کرتی ہو وہ رائٹ آف طلاق, ڈو یو گیو یور سیلف دس رائٹ. کیونکہ ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی ہزاروں ایسی بچیاں ہیں جو ان وانٹیڈ شادی کے اندر بندھی ہوئی ہیں بیکاز وہ ان کے نکاح نامے میں کلوز کٹا ہوا ہے. اور یہاں پہ جو انفارچونیٹلی بینگ اے مین اٹس اے شیمفل ایکٹ, لیکن ہم لوگ یہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اب میں سبق سکھاتا ہوں ذرا. اچھا, دوسری اس کو ہم لوگ پرولونگ کرتے رہتے ہیں کیسز کے اندر. دوسری یہ ہے کیا ٹارچر کرنا ہی ہمارا لکھا ہوا ہے لائف کی ڈیسٹنی؟ یہ نہیں ہے بات. بات تو یہ ہے کہ اب یہ جو آدمی آ کے اتنی بڑا کام کرتا ہے وچ مینس کہ کانٹریکٹ آپ کا سائن کرواتا ہے, تو اس میں اس کو سمجھاتا ہی نہیں کانٹریکٹ کا, اس میں صرف کہتا ہے اچھا جی آپ بھی کلمہ پڑھیں, آپ اچھا دعائے خیر ہوگی جی, اور سائن کر دیں اور سائن کر دیں اور چلے جائیں. میم کمنگ ٹو ورڈز یو, نکاح نامہ از ویری امپورٹنٹ.
یہ آپ کی لائف کی بہت بڑی ڈیسیجن ہے. اینڈ بینگ اے فیمیل یور سیلف, آپ کا سینٹیمنٹ شاید اس کے اندر ڈفرینٹ ہوگا مجھ سے یا کسی بھی ایک میل جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں ہم لوگ آپس میں. نکاح نامے کی امپورٹنس فیمیل کے لیے کمپیریٹیولی زیادہ ہے, اس کی رائٹس ہیں. ایک جو ہماری یہاں پہ دیکھ رہی ہیں بچیاں ابھی جن کی اب آگے شادی ہونی ہے یا ان کے آس پاس کافی سارے کو شادی ہونے والی تھی, ان کو کون کون سے ایسے کلاز ہیں نکاح نامے میں جو آپ کہیں گی امپورٹنٹلی دیکھنا ہے, کنسیڈر کرنا ہے اور پڑھنا ہے ان کو؟ میں تو وہ آئی ول اگری ود جج صاحب ادھر ہی کہ آپ کو اگر واٹ آئی وانٹ ٹو فوکس آن از کہ آپ سارا نکاح, آپ پورا نکاح نامہ پڑھو. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم نکاح نامہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ یہ تو تیز ہے, یہ اپنے اس کو یہ مطلب اس کو کیا ضرورت ہے پڑھنے کی, یہ تمہارے لیے ہے نہیں, تمہیں نہیں سمجھ آئے گی. وہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایک بچی جب ایک کانٹریکٹ میں ایک لڑکی جب ایک کانٹریکٹ میں مطلب when she is becoming part of a contract, she should know her rights. اور جو نکاح نامہ ہوتا ہے وہ آپ کو آپ کے رائٹس اسپیل آؤٹ کرتا ہے, فرام دا حق میں ہے ٹو دا رائٹ آف ڈیورس. آئی تھنک ایک عورت کو ہمیشہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کیا حقوق ہیں اور اس کے لیے اس کو نکاح نامہ فلی طریقے سے پڑھنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک جو ہم ایک سوشل اسٹگما اٹیچ کرتے ہیں ٹو دوز عورتیں جو پڑھنا چاہتی ہیں اپنا نکاح نامہ, وہ بھی ہمیں ختم کرنا چاہیے. ٹرو, آئی ایگری, اٹس امپورٹنٹ, اور پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. انفارچونیٹلی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ سوسائٹی میں اس کو اتنا زیادہ نہیں. اس میں ایک تجویز میں کرتا ہوں جی سر, کہ نکاح نامہ میں گورنمنٹ ایک نوٹ لکھے کہ ہاں میں تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے اس کو پڑھ کے سمجھایا اور ایکسپلین کر دیا دونوں فریقین کو کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. اس سے پرابلی بہتر ہو جائیں گی چیزیں. ایسے ایک آخری سوال, اور دس از اے ویری برننگ ایشو بھی کرنٹلی, اور وہ یہ ہے کہ ابھی ریپ کیسز ہوتے ہیں, اس کے اندر کنوکشن ریٹس بھی کمپیریٹیولی کم ہیں. ڈیفینیٹلی فلاز ہیں اس کے اندر, ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے. لیکن پی ایم عمران خان نے ایک بہت اسٹرانگ میسج بھیجا قوم کو, اور انہوں نے کہا کہ جی کیمیکل کیسٹریشن کا جو بل ہے اس کو لے کر آیا جائے, پریپیئر کیا جائے, تاکہ ایک فرم اسٹانس پتہ چلے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ پیپل ہو آر انوالوڈ ان دیز کیسز, یا اس طرح کی ہینیس ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں. ہم ان کو ایز اے سوسائٹی, ایز اے گورنمنٹ نہیں ایکسیپٹ کرتے. سر اس پورے بل کے بارے میں تھوڑا سا اگر کائنڈلی ایکسپلین کر دیں ہمارے جو ناظرین ان کو. ایکچولی بل تو ابھی آیا نہیں, ڈیفینیٹلی وہ ڈرافٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد اس میں جو پروویژنز ہیں اسلامک ایسپیکٹ وہ بھی ڈسکس ہونا چاہیے, کیونکہ وہ جو ہے ختنہ تو ایک علیحدہ چیز ہے, یہ اور چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ آٹومنز جو تھے وہ ان کا یہ طریقہ کار تھا, جو اپنے نوکر رکھتے تھے یہ تو کرتے تھے, اور بھی مسلم کنٹریز میں تھا. لیکن ایز اے پنشمنٹ اس کو ڈیٹر کرنے کے لیے کہ ایسے تمہارے ساتھ واقعہ ہو سکتا ہے, تو میرا خیال ہے ایٹ ونس میں کہوں گا غلط نہیں ہے یہ بات, کیونکہ پھر آپ اس طرف بھی جاتے ہیں نا, ہاتھ کٹتا ہے اور باقی چیز بھی ہوتی. لیکن اس کا یہ دیکھنا ہوگا, پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ ایویڈنس کتنا ہے, کیونکہ ہاتھ کٹنا یہاں کبھی بھی نہیں ہوا, کیونکہ ایویڈنس اسٹرانگ ہونا چاہیے ان چیزوں کے لیے, اور وہ آدمی بھی سچ بول رہا ہو. لیکن سر یہ تو جو ہیبیچول اوفینڈرز ہوتے ہیں ان کے لیے تو اسلام میں بھی سخت سے سخت کڑی سے کڑی سزا ہے. آپ نے جیسے بات کی ہاتھ کٹنے کی, وہ ہیبیچول جو ایک ہیبیچول ہے بندہ جو کر رہا ہے بار بار ایک چیز کو, ہم نے دیکھا ہے سیکس اوفینڈنگ میں تو جو سیکس اوفینڈرز ہوتے ہیں موسٹ آف دیم آر ہیبیچول. وہ ہیبٹ ہوتی ہے ان کا یہ نہیں کہ وہ چلتے چلتے پیڈوفائلز اور یہ سارے ایگزیکٹلی وہ ہیبیچول. تو ڈونٹ یو تھنک ہیبیچول کے لیے دس از دیر مسٹ بی اے پروف, یعنی ثابت کرنا ہوگا کہ ایک دفعہ ہوا پھر ایگریویٹ ہو گئی چیز, پھر ایگریویٹ ہو گئی چیز, تو وہ تو ثابت کرنا ہوگا. لیکن ہمارے ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں کنوکشنز کم ہو رہی ہیں, وہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کنوکشن اس لیے کم ہو رہی ہے کہ آج وہ بندہ چلان ہوا ہے اور پھر اس کا چلان نہیں, آج وہ بندے نے جرم کیا ہے, پھر اس کا چلان بنتے بنتے بنے گا, پھر وہ آدھا. ڈونٹ یو تھنک ان کی اس پوری سچویشن کو اسپیڈ اپ کرنے کے لیے کوئی اسپیشل کورٹس, کوئی اسپیشل کورٹس نے کبھی یہاں ہیلپ نہیں کیا. اسپیشل کورٹس اور بھی جگہ بنے ہوئے ہیں, ان کے اوپر کنٹرول ہی پراپر نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یونیک سسٹم ہونا چاہیے جیسے امریکہ میں ہے, باقی سویلائز ورلڈ میں ہے, کیونکہ وہ ایک چین آف کنٹرول ہوتا ہے, اور وہ جو چین آف کنٹرول ہے اس میں نظر رکھی جاتی ہے, یہ آدمی آیا کتنے بجے, یہ کیا اس نے کیا. So you think chain of control and better implementation is more important rather than ہم اس کو جتنی بھی سزائیں دے دیں یا جو بھی کر لیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر امپلیمنٹیشن نہیں ہے اور اگر کنوکشن ریٹ کافی لو ہے تو ان سزاؤں کا. دوسری بات یہ جی کہ آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ شہادت دیں,
دیکھیں نا جی وہ پھر ون اوور ہو جاتے ہیں. پھر ہمارے ہاں اسلامک پروویژنس کو مس یوز کیا جاتا ہے کہ جی دیت دے دو، یہ دے دو، اور فارغ ہم دے دیں گے اور فارغ کر دیں گے. تو اس طرح کا ہمارے ہاں کیوس ہے کافی. اب اس کو کیسے اسٹریم لائن کیا جائے گا؟ تو وی نیڈ گڈ ججز، وی نیڈ گڈ پروسیکیوٹرز اینڈ وی نیڈ گڈ سسٹم امپلیمنٹیشن. ہاں سسٹم یہاں پہ اٹ نیڈز اے ڈراسٹک چینج. چلے لیٹس ہوپ اٹ امپرووز. میم آخری سوال ہے آپ سے، اور اب جو میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، بینگ اے پروفیشنل، یس آپ کا ایک اپنا اسپیکٹ ہے، ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، بٹ بینگ اے وومن، ایک عورت ہوتے ہوئے جب آپ دیکھتی ہیں ہمارے یہاں پہ ریپ کیسز آ رہے ہیں، ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے پراپرٹی سے، ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ڈومیسٹک وائلنسز چل رہے ہیں، خون کھولتا ہے آپ کا، آپ کو غصہ آتا ہے دیکھتے ہوئے. اور پھر بینگ اے وومن کیا چینج لانا چاہتی ہیں آپ کہ آپ عورتوں کی جو ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، جو بھی ہمارے معاشرے میں پرابلمس کریٹ ہوئی ہیں اسپیشلی وومن رائٹس کو لے کے، ان کو ٹھیک کر سکیں؟ آئی تھنک میرا اس میں رائے یہ ہے کہ وی نیڈ مور ریپرزنٹیشن آف ویمن ان پوزیشنز آف پاور. جب ہماری عورتیں لا میکرز بنیں گی، پالیسی میکرز بنیں گی، تو وہ ایسی پالیسیز لائیں گی جو which will be catered to the needs of women. تو آئی تھنک ہمارے لیے سب سے ضروری اس وقت یہ ہے کہ ہم عورتوں کو ود ان ورک پلیسز اور ان کی ایجوکیشن پہ فوکس کریں، ان کو ورک پلیسز میں وہ والی سہولتیں دیں کہ وہ کام کر سکیں، ان کو وہ سیفٹی پرووائڈ کریں، ان کو وی گیو دیم دا رائٹ ٹو پبلک اسپیس. اور ایک دفعہ وہ ان کو پبلک اسپیس میں ہم لوگ جب آنے دیں تو پھر ہم ان کو وہاں ایک سیف پبلک اسپیس بھی دیں. آئی تھنک یہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے ضروری چیزیں ہیں وچ وی نیڈ ٹو فوکس آن. جو ہے نا ہر گورنمنٹ جب آتی ہے تو ایک ولولہ دیتی ہے جسے ہم فرور کہتے ہیں. تو یہ فرور اگر یہ قائم نہ رکھا جائے تو ڈائی آؤٹ ہو جاتا ہے اور سٹیل ہو جاتی ہیں چیزیں. ابھی ہمارے ہاں کتنی لیڈیز ہیں ریپرزینٹیٹیوز ہیئر، دے شوڈ کم آؤٹ اینڈ دے شوڈ ہیلپ دا گورنمنٹ کہ وہ اس چیزوں کو ریفارم کرے اور ریولوشنائز کرے جہاں عورتوں کے ساتھ ہوئے. اب دیکھیے یہ ابھی بھی جو کیسز ہو رہے ہیں اس میں ہم وائس کدھر اتنی زیادہ تو ہمیں نہیں سر لاسٹ کویشچن، یس نو، از پبلک ہینگنگ واقعی میں یہ جواب ہے ہر چیز کا؟ نہیں. یور ٹیک آن اٹ؟ آئی تھنک آپ اپنے سسٹم کو اسٹرینتھن کرو، آپ اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کو جو ہے نا دیٹ شوڈ بی دا پرائیورٹی. تھینک یو میم فار جوائننگ اس اینڈ تھینک یو سر، اٹس بین این آنر. آپ سے اتنا کچھ سننے کو ملا، سیکھا ہم لوگوں نے، اور ول ٹرائی کہ ہم آپ کو بار بار اپنے شو پہ انوائٹ کرتے رہیں. ناظرین پھر معذرت خواہوں کہ لیٹ آیا ہوں. ناظرین دا ٹاپک ہیومن رائٹس، بنیادی انسانی حقوق کی بات کی جائے تو وہی بہت زیادہ ایک وسیع ٹاپک، اور پھر ہم انسانی حقوق کی بات کریں اس میں تو کافی ساری چیزیں ہیں. اور یہ شو شاید اس کا ٹائم اور ہمارے جو گیسٹ تھے ان کے پاس جو انفارمیشن تھی اس کا سمندر وہ اتنا بڑا تھا کہ ہم اس کو اس چھوٹے سے شو کے اندر نہیں سما سکتے. ہم نے کوشش کی کہ ہم میکسیمم ایریاز کو ٹچ کریں، اور جو آج کل برننگ ایشوز ہماری سوسائٹی میں ہیں ریلیٹڈ ٹو وومن رائٹس، ریلیٹڈ ٹو ریپ، ریلیٹڈ ٹو چائلڈ ابیوز، ریلیٹڈ ٹو ڈومیسٹک وائلنس، پراپرٹی ڈپریویشن ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ ورک پلیس ہراسمنٹس ہیں، ہم ان کو ٹچ کرتے جائیں اور کچھ نہ کچھ اویئرنیس کریٹ کریں کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی خدا نہ خواستہ اگر اس سچویشن کو فیس کر رہا ہے تو اس کو شاید تھوڑی سی اویئرنیس کریٹ ہو جائے کہ وہ کہاں کہاں جا کے دستک دے سکتا ہے اور کہاں کہاں اس کا مسئلے کا حل مل سکتا ہے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان.